السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ اس دفعہ کرونا کی وجہ سے کافی متاثر ہونے کے اثرات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بھی متاثر ہوئے اور لوگوں کی جابس بھی ڈسٹرب ہوئی جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے تھے، تو لہٰذا لوگوں کو تو بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو مہنگائی کی شرح بھی زیادہ ہو گئی۔ قبضہ مافیا اور گروپ انہوں نے مہنگائی کی شرح کو بڑھا دیا، حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام رہی۔ اور جبکہ اس دفعہ جو جانوروں کی خرید و فروخت ہے، خرید کے حوالے سے جو ہے مویشی منڈیوں کی جو صورتحال ہے، اگرچہ انتظامات کیے گئے ہیں لوگوں کو منڈیوں کے حوالے سے، مختلف شہر کے مقامات 12 مقامات پہ لاہور میں منڈیاں لگائی گئی ہیں، تو اس کے علاوہ پولیس کی اسپیشل افسران اور اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں کہ وہ حفاظت کے حوالے سے شہر میں اقدامات کریں، بیپاریوں کو جو نوسر باز ہیں، ٹھگز ہیں، ان سے بچائیں، اور جو خریدنے والے ہیں ان کی بھی حفاظت کریں تاکہ ان کی کوئی جیبیں وغیرہ نہ کاٹ لیں۔ مگر چونکہ کرونا کی وجہ سے حالات سنگین ہیں اور لوگوں کی قوت خرید اس قابل نہیں ہوگی، بہت سارے لوگوں کی تو جو درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہر سال کسی نہ کسی طرح پیسے بچا کے اس سنت ابراہیم علیہ السلام کو ادا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اب وہ اس میں اپنا حصہ حصہ نہ کہیں ڈال سکیں یا میں بھی اپنا جانور نہ خرید سکیں اسپیشل طریقے سے، تو لہٰذا جانور جو ہے نا وہ نہ خریدنے کی وجہ سے قربانیوں کا سلسلہ اس دفعہ کم آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ چیز ایک ذہن میں آ رہی تھی کہ جو عمرہ لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، اگر وہ پچھلے سال کی نسبت اب ان کو زیادہ قربانی کرنی چاہیے تاکہ غریب اور مستحق لوگوں کو اپنے اس جو قربانی کا جو گوشت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کر سکیں، اور اگر وہ 2 جانور کوئی خریدتا ہے تو اس کو چاہیے 5 خرید لے، کیونکہ جن کے پاس اللہ نے اتنی زیادہ دولت دی ہے، اگر وہ زیادہ بھی قربانیاں کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک تو متعین کی ہیں نا، اس سے بھی زیادہ اگر کر دیتے ہیں تو نہیں ہے۔ صدقہ خیرات، زکوٰۃ، قربانی کرنا، تاکہ لوگوں کو یہ تمام چیزیں لوگوں کی سہولت ہیں، اور اس سے جو متعلقہ شخصیت ہے بلکہ اس کی بہت سارے مصائب اور مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جو عمرہ لوگ ہیں وہ بڑھ چڑھ کے قربانیوں میں حصہ لیں، اور گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ کریں، کم از کم آدھا کلو تقسیم کیا جائے جہاں بھی وہ بھیجیں ان کو، کیونکہ ان کو یہی خیال ہونا چاہیے کہ صرف میں ہی بھیج رہا ہوں، کیونکہ دیکھنے میں عام طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ ایک بھیج دیتے ہیں تعداد میں لوگ غریب چیزیں بھیجتی ہیں۔ آج کل یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک امیر دوسرے امیر کو بھیج دیتا ہے 10 کلو 15 کلو گوشت، وہ سمجھتا ہے یہ اس نے ڈپازٹ کروا دیا، ریزرو کروا دیا، یہ بینک کروا دیا، اکاؤنٹ کھلوا لیا، وہ متبادل کے طور پہ وہ امیر جو ہے وہ اپنے جانور کا حصہ اس کو اتنی تعداد میں بھیجے گا، اس سے تھوڑا سا کم بھیجے گا یا میں بھی اس میں زیادہ ایڈ اپ کر دے، تو لہٰذا یہ ڈپازٹ جو ہے نا وہ یہ سسٹم جو ہے نا ہمیں ان عمرہ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے پہلے سے ہی قربانی کی ہوئی ہے اس کے گھر میں گوشت بھیجنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں۔ تو یہ جو ڈول پالیسی ہے نا، جو ڈبل مائنڈڈ پرسنالٹیز کرتی ہیں، تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے فریج کو بڑھنے کے لیے ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ اس طرح ان کی قربانی کا ثواب بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اصل جو مستحق ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، بالخصوص وہ گوشت جو چھوٹا گوشت ہوتا ہے، بڑا گوشت بھی وہ شاید کسی نے کھایا ہو، تو لہٰذا چونکہ لوگوں میں مایوسی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ
اس طرح مختلف تہوار رکھتا ہے یا مختلف لوگوں کی مالی امداد کی کہ سچے مسلمانوں کو احکامات دیتا ہے تاکہ ان کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں میں جو دین سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات سے متعلق بدگمانی پیدا نہ ہو، اور اسے احساس ہو کہ ابھی اللہ کے رحمان کے بندے اس کائنات میں موجود ہیں جو لوگوں کو واقعی ان کی غموں میں اور ان کی پریشانیوں میں، ان کے مسائل میں ان کے کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو لہٰذا اس دفعہ عمرہ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جانور خریدیں تاکہ وہ جو معاشی منڈی میں بیپاری جو لے کے آتے ہیں ان کی کو بھی اچھا معاوضہ مل سکے یا ان کے تمام جانور بک جائیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو بھی گوشت کھانے کو مل سکے. سے متاثر نہیں ہونی چاہیے بلکہ بڑھ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے. اور کرونا کی وجہ سے تو ویسے بھی لوگوں کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوتے ہیں، تو ایسے میں لوگوں کو اگر 2 وقت کی یا 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے ایک اچھے خاصے کھانے کا اہتمام ہو جائے گا تو وہ ان لوگوں کو دعائیں دیں گے. اور پیسہ تو ڈپازٹ جو ہوتا ہے وہ کاغذ کے چند ٹکڑوں کے علاوہ اور اس کے علاوہ کاغذ کے چند ٹکڑوں کے علاوہ کچھ اس کی حیثیت نہیں ہوتی. اصل پیسہ وہی ہوتا ہے جو ہم خرچ کر دیتے ہیں، جو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں. تھینک یو محمد امین ساجد صاحب فار گیونگ ٹو می. جو ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں یا اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرتے ہیں یا غریبوں مسکین پہ خرچ کرتے ہیں، اصل وہی رقم ہوتی ہے. جو لوگ پیسہ اپنا چھوڑ جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے یا تو وہ ان کا ہی ہوتا ہے، وہ پھر وہ اپنی مرضی سے یوز کرتے ہیں. کیا اس کو رائٹ طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا غلط طریقے سے؟ تو وہ کیا وہ اسراف میں آتا ہے؟ کیا وہ اس کو پیسے کو ناجائز طور پہ استعمال کریں؟ کیونکہ ایک ایک چیز کا ہم نے حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اپنی سانسوں کا، اپنی نیشتوں کا، اپنے پیسے کا، اپنی عمر کا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہر چیز کو ہم نے ایک پری پلانڈ طریقے سے سرو کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس زندگی میں کامیابی سمیٹ سکیں. تو لہٰذا جن کے پاس اتنے ساری پیسے ہیں کہ گننے میں نہیں آ رہی اور وہ بینکوں کے چوہے تو ویسے ہی بات کو تھوڑا چٹخلا دینے کے لیے کہ بینکوں کے چوہے نہ ان کو کھا جائیں، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ قوم کی خدمت کی جائے، پاکستانیوں کی، اور آل اوور دا ورلڈ جہاں پہ بھی مسلمان ہیں وہ غریبوں کی ضرور مدد کریں. جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ باہر کے ممالک میں تو خیر اتنا کریٹیکل، اور گورنمنٹ کو سب سے زیادہ میرے خیال سے اس دفعہ یہ کہنا چاہیے کہ تمام بڑے اسٹیشنز پہ جو جتنے بھی اسٹیشنز ہیں وہاں پہ ایٹ لیسٹ کوئی 5 جانور ذبح کر کے اور 5 جانوروں کا یا 10 جانور گوشت کیا جائے، افراد کا کھانا تیار کیا جائے جو اس کے یا دیے جائیں اور گورنمنٹ اگر کوئی 2-3 ارب روپیہ اگر اس عید پہ لگا دیتی ہے اور وہ کھانے کے والے سے 3 دن اہتمام کرتی ہے اور تو بڑے بڑے اسٹیشنز پہ اور جو وہاں پہ وسیع جگہ ہیں جہاں پہ ٹینٹ وغیرہ لگ سکتے ہیں لوگوں کو پورے پاکستان میں جہاں بھی لوگ، تھینک یو فار طاہر بخشی صاحب فار ویونگ ٹو می، جہاں پہ بھی پسماندہ علاقے ہیں اگر گورنمنٹ ادھر ٹینٹ وغیرہ لگاتی ہے رورل ایریاز کی، لاہور دے کے یا مختلف شہروں کے، اور وہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لیے اچھا اہتمام اگر گورنمنٹ کرتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی تاکہ غریب لوگوں کو یہ احساس ہو کہ چلو گورنمنٹ نے سال تو ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، اس عید پہ وہ ہمیں 2-3 دن انہوں نے کھانا دے دیا ہے، اور وہ بھی ان علاقے جہاں پہ غریب بستے ہیں، وہ جائیں ادھر بیٹھ کے 1 دن کا کھانا کھا سکتے ہیں 1 ٹائم کا. اور اس طرح جو بھی جائے اس کے لیے مردوں کے لیے علیحدہ ٹینٹس ہونے چاہیے اور عورتوں کے لیے علیحدہ، تاکہ پاکستانی قوم کو یہ ویژن ہو کہ ہم کرونا کے دنوں میں یا اس طرح کے کرائسس میں جہاں ہمیں روزگار نہیں ہے اور جہاں پہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکے اور سارا دن عید کا دن کسی کی طرف سے آتا ہے کہ نہیں آتا، ان کو یہ خیالات سے خود سے کوئی ایسی قربانیاں کرے
کہ تاکہ یہ جو عذاب ٹال جائیں کرونا کے بھی، قربانیوں کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا ان کی مینٹیلٹی میں ڈیولپ ہو جائے اور ویژن آ جائے کہ کیسے ملک کو اچھی طرف سے رن، جو جذبے پڑے ہوئے ہیں میں بھی وہ اس طریقے سے اٹھ جائیں اور غریب خوش ہو جائیں اور ملک کے لیے دعائیں کریں اور پاکستان میں حقیقی معنوں میں خوشحالی آ جائے. لہٰذا کو چاہیے کہ اس عید پہ خود قربانی کا اہتمام کرے اور 2-3 ارب روپیہ لگا دے تاکہ پورے ملک میں جہاں لوکیشنز ہیں اور 2-3-10 ارب جتنا بھی ہے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ عید پہ پیٹ بھر کے کھانے کھا سکیں اور دعائیں کر سکیں.